ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ آج ہماری نشست میں تشریف فرما ہیں گلگت بلتستان کے معروف مورخ اور 2 درجن سے زائد کتابوں کے مصنف، گلگت بلتستان کے ادب و ثقافت پر بہت زیادہ آپ نے کام کیا ہوا ہے، صدارتی ایوارڈ یافتہ معروف ادبی شخصیت جناب محمد حسن حسرت صاحب۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی خطے کی ادبی قد و قامت کا اندازہ جو ہے وہاں موجود ادبی موضوعات اور سب سے بڑھ کے جو ہے داستان جو وہاں خطے کی ہے اس سے لگایا جاتا ہے، اور داستانوں کے ذریعے کسی بھی خطے کی تہذیب و ثقافت کا اندازہ ہوتا ہے، وہاں کے رسم و رواج کا اندازہ ہوتا ہے۔ کسر داستان کے حوالے سے اس سوال کو لے کے یا اس بات کو لے کے، اس اہمیت کو لے کے کسر داستان کے حوالے سے ہمیں یہ بتائیے گا کہ گلگت بلتستان کی ادبی منظرنامے میں اس داستان کی کیا اہمیت ہے، اور اس سے ہم یہاں کی ادبی سرمایہ کی قد و قامت کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ ذوالفقار علی صاحب، پہلے تو آپ کا اور اسکردو ٹی وی کی انتظامیہ کا۔ آپ لوگوں نے یہ جو بزم سخن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے بہت ہی یہ اچھا سلسلہ ہے، اس میں مختلف ہمارے جو شعراء ہے ادباء ہے ان کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملتا ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کسر داستان، یقیناً یہ ایک انگریز رائٹر جان ملٹن غالباً ان کا قول ہے کہ کسی زبان میں ایک داستان ہو تو وہ زبان کبھی نہیں مرتی ہے، وہ زبان ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ تو بلتی زبان ادب و ثقافت کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے اور شعر و سخن کے حوالے سے بڑا مالا مال رہا ہے، اور اس میں یقیناً ہماری جو داستانیں ہیں، کہانیاں ہیں، ضرب الامثال ہے، محاورے ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہماری زبان کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہیں یہ چیزیں۔ تو جہاں تک کسر داستان کا تعلق ہے، یہ ایک وسیع و عریض خطے میں قبل مسیح کے دور سے رائج داستان ہے۔ قبل مسیح کے دور سے، جی۔ تو اس کا مرکز تو تبت ہے، لیکن منگولیا سے لے کے بھوٹان و نیپال اور یہاں گلگت بلتستان تک، اور بلکہ سنٹرل ایشیا اور روس کے ایک حصے میں بھی یہ داستان رائج ہے، یہی داستان رائج ہے، جی۔ تو یونیسکو نے اس داستان کو دنیا کی طویل ترین داستان قرار دے دیا، اور تبت خم میں میں نے کئی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ تبت خم کے کسی مونسٹری میں، ایک بدھ مت کے ایک گمپے میں، قدیم زمانے میں ایگے رسم الخط میں لکھی ہوئی کسر داستان 10,000 صفحات پر مشتمل وہ پڑھی ہوئی تھی۔ اور چین میں اس داستان پہ ایک بڑا کام کیا ہے، انہوں نے پینٹنگ پہ کام کیا ہے۔ اس داستان کو پینٹنگ کی شکل میں کیسے پھیلائی جا سکتی ہے، اور اس کو پھر اسٹیج ڈراموں کے ذریعے کیسے اس کو لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، اس نے بہت سارے کام کیے ہیں۔ اور یہ چائناز تبت ایک رسالہ آتا ہے، اس رسالے میں لکھا ہوا ہے کہ اب تک جو کمپائل کیا ہے چائنا میں تبتی زبان میں کسر داستان، وہ 40 جلدوں پر مشتمل ہے، بہت ضخیم۔ لیکن ہمارے یہاں وہ اتنی ضخیم نہیں ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہاں بدھزم زیادہ عرصہ پنپ نہیں سکی ہے، تو تبت اور چائنا میں، منگولیا میں جو کسر داستان ہے، اس داستان میں بدھزم کی تعلیمات بھری ہوئی ہیں۔ یہاں پیوریٹی زیادہ ہے، خالص زیادہ ہے، صرف داستان ہے لیکن اس میں بدھزم کے اثرات بہت کم ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں سینہ بسینہ یہ داستان چلی آتی رہی، جبکہ ان علاقوں میں وہ لکھتے رہے، ضبط تحریر میں وہ لاتے رہے، تو اس وجہ سے بھی ان کے ہاں جو ضخامت جو بڑھ گئی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے اپنے تمہیدی کلمات میں ذکر کیا
کسی بھی زبان میں کوئی داستان ہو تو اس داستان سے وہ زبان زندہ رہ سکتی ہے. بالکل. اس زمانے کے قدیم زمانے کے رسم و رواج کا پتہ چلتا ہے, لوگوں کی سوچ و فکر کا اندازہ ہو جاتا ہے, لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کی یعنی ثقافت کی اور تاریخ کے اس پر روشنی پڑتی ہے. تو داستان گوئی ہر زبان کے اندر ہے اور وہ اس زبان کو زندہ رہنے اور قدیم تہذیب و ثقافت کو نئی نسل تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. واجب. سر آپ نے انتہائی مختصر اور جامع انداز میں یہ فرمایا کہ اس خطے کی جو سب سے قدیم داستان کسر داستان یہاں کے علاوہ اور کن کن ممالک میں اس کے کیا کیا صورتحال ہے اس پہ بھی بات کی اور ضخامت کے حوالے سے بات کی. یہ کروں گا وہ سوال ذرا موجودہ عہد کے حوالے سے ہیں. حضرت صاحب, ہم نے دیکھا کہ ماضی میں یعنی ماضی سے مراد آج سے 5-10 سال پہلے کی میں بات کروں تو جب ہم کالج میں پڑھتے تھے اس وقت یہاں سے ایک ادبی رسائل کا اجرا مختلف حوالے سے ہوتا آ رہا تھا. تو یہ ایک خوشائن بات تھی محققین کے لیے. یہ سلسلہ ابھی کیوں نہیں ہے؟ یہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اور ادبی معیار کا ایک رسالہ جرنل کسی بھی آپ کہیں کہ HSC لیول کا نہ ہو تو کم از کم اس سے کم لیول کا ہی ہونی چاہیے تاکہ نئے لکھنے والے اس میں طبع آزمائی کر سکیں. اور اس حوالے سے مختصراً یہ فرمائیے. اس حوالے سے مجھے سب سے پہلا جو شکوہ ہے وہ آپ جیسے نوجوانوں سے ہے. آپ جیسے باصلاحیت اہل علم پڑھ لکھ کے ہمارا معاشرہ اب پہلے کی طرف نہیں ہے. اب تو تعلیم اتنی عام ہو چکی ہے, ہائر ایجوکیشن حاصل کر کے یہاں ہمارا معاشرہ تعلیم کے حوالے سے مالا مال ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں 1960 کی دہائی میں یہاں ایک رسالہ چھپتا ہے بلتستان کے نام سے. 1960 میں یہاں وہ وسائل فراہم نہیں تھے, وہ لکھنے والے نہیں تھے. انہوں نے اس پہ جان جوکھوں کر کے وہ اس میں اپنے آپ کو اتنے محنت مشقت سے بلتستان نامی رسالہ چھپا. اس کے بعد کالج میں قراقرم کے نام سے 5-6 اس کے شمارے چھپ گئے قراقرم کے نام سے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بلتستان کے نام سے ایک اور مرحوم سید عباس کاظمی صاحب نے ایک رسالہ چھاپا. تو پھر اس کے بعد کافی عرصہ گیپ رہا. گیپ آنے کے بعد پھر یہاں انتخاب کے نام سے رسالہ چھپا. بہت اچھا رسالہ تھا. جو نئے لکھنے والے ہیں اس میں شامل ہوتے رہے, وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو لکھاری اسی طرح نکلتے ہیں. ان کے لیے مواقع, ان کے لیے پلیٹ فارم بن جائے تو پھر اس پلیٹ فارم سے وہ لکھتے ہیں. ویسے کہاں سے کیسے لکھیں گے. بالکل. اور پھر اس کے بعد ایک انڈس رسالہ چھپا, وہ بھی بہت اچھا رسالہ تھا. اچھا, پھر GB سطح پہ فکر و نظر کے نام سے ایک رسالہ چھپتا تھا. تو اس پہ بھی کافی لوگوں نے لکھا. تو اب ایک عرصے سے یہ سلسلہ منجمد ہے. تو میں آپ جیسے باصلاحیت لکھاریوں سے, نوجوانوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اس سلسلے کو جاری و ساری رہنا چاہیے. انشاءاللہ. کافی معراج ادب کے نام سے ایک رسالہ آیا. پھر ہم نے یہ کہ رسالہ نگارشات بلتستان کے نام سے ہم نے چھپا. عرض بلتستان کے نام سے ایک کتابی شکل میں ہم نے کیا. تو یہ سلسلہ دوبارہ سے اس کو سلسلے کو شروع کرنا چاہیے. بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو ناظرین ہماری جاری ہے. اسکردو ٹی وی کا بزم سخن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. سر ایک سوال یہ ہے جس سے کہ مجھے ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صحافت کو ادب نے پالا ہے. صحیح. اب یہ سلسلہ ادب اور صحافت کا جو باہمی ربط ہے, تعلق ہے, اس میں جو فاصلہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اس سے صحافت کو کس قدر نقصان ہو رہا ہے؟ ذرا اس پہ مختصراً. یہ میں جو سمجھتا ہوں جی, صحافت اور ادب ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. تو برصغیر میں بالخصوص جن جن ادیبوں نے نام پیدا کیا ہے انہوں نے ابتدائی طور پر صحافت ہی سے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے. تو وہ آپ سمجھ لیں ایک پریکٹس کرنے کے لیے
مثلاً وہ ایک گراؤنڈ ہے، جی جی، تو وہاں آپ جب لکھتے جاتے ہیں پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، بالکل یہ محاورہ ہے، جی، تو جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو اس معیار پہ نہیں آ سکتے ہیں۔ سکیں گے۔ تو وہ ابتدا میں جتنے بھی برصغیر کے آپ نامور ادیبوں کو دیکھیں، شاعروں کو دیکھیں، وہ سب انہوں نے اپنی زندگی کا، اپنے ادبی سفر کا آغاز صحافت سے ہی کیا۔ بالکل، تو آج بھی اس کی شد مت سے ضرورت ہے، جی، چاہے وہ صحافت پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، ریڈیو ہو، ٹی وی ہو، وہ سارے لکھنے والوں نے انہی میڈیا سے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے وہ مواقع ملے بالکل، تو انہوں نے ادب کے میدان میں بڑا نام کمایا۔ جی، تو آج بھی اس کی شد مت سے ضرورت ہے۔ تو ان دونوں کا تعلق چولی دامن کا تعلق ہے، تو دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ صحافیوں نے تحریک پاکستان میں جو مضامین لکھے تھے، وہ مضامین آج کل کے پی ایچ ڈی تھیسس کے برابر ہیں، بالکل، اگرچہ وہ اخباری کالم ہے، جی، اخباری مضامین ہیں، بالکل، لیکن اتنی اسٹڈی کر کے وہ لکھتے تھے، تو بعد میں یہی ان کے جو کالمز ہے، وہی مضامین ہے، وہی چیزیں اس بات کی بنیاد بن گئی، اس کے محرک بن گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ کا کرم ہے، پھر پاکستان معرض وجود میں آیا۔ تو آج بھی اپنے حقوق کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا جی، تو اگر کچھ لکھنا ہے تو وہ صحافت کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں۔ ادب کے اثرات ذرا دیر سے نمایاں ہوتے ہیں، صحافت کے اثرات فوری طور پر ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے سے ملحق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزم۔ واہ جی واہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی کہ صحافتی امور کی خوبصورتی کے لیے ادب کے ساتھ تعلق بہت ضروری ہے۔ سر بہت شکریہ۔ آپ سے آخری سوال کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ موجودہ ادبی منظرنامہ آپ کے نزدیک، آپ کے نقطۂ نظر کیا ہے موجودہ گلگت بلتستان کے ادبی منظرنامے کے حوالے سے؟ ادبی منظرنامے میں نے پہلے بھی گزارش کی، اب تو تعلیم کا جو معیار ہے کافی بڑھ گیا ہے۔ پہلے تعلیم یافتہ اتنے زیادہ نہیں تھے، اب شاعری کی طرف رجحان کافی ہو چکا ہے، اردو بالخصوص اردو شاعری اور اردو ادب کے حوالے سے۔ البتہ میں جو محسوس کر رہا ہوں، وہ پہلے جس طریقے سے محنت کرتے تھے، وہ محنت میں تھوڑی سی کوتاہی ہماری نوجوان نسل کی ہے۔ صلاحیت کی کمی نہیں، پوٹنشل موجود ہے، وسائل بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں تھوڑی سی ابھی جیسا کہ آپ نے ذکر سہل پسندی کے شکار ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر وہ دیکھ لیں ہماری نوجوان نسل، ہمارے شعراء، ہمارے ادبا، تو ہمارا ادبی جو منظرنامہ ہے وہ بہت ہی درخشاں منظرنامہ ہے انشاءاللہ۔ تو شاعری کی طرف رجحان زیادہ ہے، لیکن نثر کی طرف رجحان تھوڑا سا کم ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ نثر بھی ایک اہم ادب کی صنف ہے۔ تو اس ادبی صنف سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، آنے والی نسلیں، مثلاً افسانے بہت کم لکھنے والے ہیں، ناول لکھنے والے چند ایک کے علاوہ نہیں ہیں، تو اسی طرح ڈرامے لکھنے والے یہاں نہیں ہیں، انشائیے لکھنے والے بہت کم ہیں۔ تو اس طرح بھی توجہ دینے کی ضرورت۔ باقی شاعری کی کیا بات ہے، ابھی بہت باصلاحیت ہماری جو نوجوان ابھی ہمارے منظرنامے پر وہ نمودار ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں ادب کے آسمان پر چمکتے دمکتے ستارے ہیں۔ واہ جی واہ، زبردست۔ حسن اسد صاحب، آپ کا میں تہہ دل سے ایک بار پھر شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اس شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقۂ دام خیال ہے۔ اللہ نگہبان۔